کے مقصد کے بارے میں آپ سے تھوڑی چیزیں بانٹ سکوں، تھوڑا پھر باتیں کر سکوں اور اپنا ویو اور اپنا نظریہ آپ کے ساتھ بانٹ سکوں۔ زندگی کے مقصد کے کوشچن سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ انسان کا مقام کیا ہے، ہماری حیثیت کیا ہے، کہ ہماری کائنات میں حیثیت کیا ہے، ہماری دنیا میں حیثیت کیا ہے، ایک انسان کی حیثیت سے۔ دنیا کی حیثیت کریں، دنیا میں تقریباً 6 ارب انسان ہیں، 6 ارب انسان ہیں، اور ان میں سے ہم ایک انسان ہیں 6 ارب انسان میں سے۔ اور ہم دنیا کو خود بھی دیکھ لیں، دنیا کیا ہے؟ دنیا 9 سیاروں میں سے ایک ہے جو سورج کے گرد چکر لگا ہے، 9 سیارے، اور دنیا ان میں سے بڑا سیارہ نہیں ہے، دنیا ان میں سے ایک معمولی سائز کا سیارہ ہے۔ اور ہمارا سورج وہ ایک ستارہ ہے، اور وہ ستارہ جو ہے وہ تقریباً 4 کھرب ستاروں میں سے ایک ہے جو ہماری کہکشاں کا حصہ ہے۔ ان میں سے کچھ باتیں آپ کو پتہ ہوں گی جو میں کہہ رہا ہوں، کچھ بندوں کو پتہ ہوں گی لیکن باقیوں کو نہیں پتہ ہوں، جن کو نہیں پتہ ان کے لیے بتا رہا ہوں کہ ہماری دنیا جو ایک سیارہ ہے 9 سیاروں میں سے، جو سورج کے گرد چکر لگاتے ہیں، اور ہمارا سورج جو ایک ستارہ ہے 4 کھرب ستاروں میں سے جو ہماری کہکشاں بناتے ہیں، اور ہماری کہکشاں جو ہے وہ 2 کھرب کہکشاؤں میں سے ایک ہے جو ہماری کائنات میں۔ جب اس ساری بڑی تصویر کو ہم دیکھتے ہیں تو انسان کی حیثیت بہت معمولی سی محسوس ہوتی ہے۔ کوئی صحرا میں ایک ذرے کے کروڑ ٹکڑے کرو تو ان میں سے ایک ٹکڑا ہوگا، آپ کی حیثیت ہوگی۔ اور سائنس ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ انسان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ ایک معمولی چیز ہے جو کائنات میں ہوتی رہتی ہے۔ گو کہ ان کو کوئی ثبوت نہیں ملا کہ اور کوئی زندگیاں ہیں یا کوئی اور زمینیں ہیں یا کوئی اور سورج ہیں، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ اس طرح کی چیزیں ہوتی رہتی ہیں، انسان بنتے رہتے ہیں۔ لیکن ہمیں جو اپنا مقام ہے، ہمارا جو حیثیت ہے، وہ ہمیں ہمارا مذہب دیتا ہے، ہمارا مذہب ہے، ہمارا قرآن ہے جو ہمیں کہتا ہے کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں۔ سائنس ہمیں کہتی ہے ہماری حیثیت بالکل کچھ نہیں ہے، لیکن ہمارا مذہب ہے، ہمارا اللہ ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ تم میری سب سے بہتر مخلوق ہو، تم میری سب سے بہتر تخلیق کی ہوئی چیز ہو۔ ان کائناتوں سے، اتنی بڑی بڑی سورجوں سے، چاندوں سے سب سے بہتر تم انسان ہے۔ اور ہماری حیثیت ہمیں اس طرح معلوم ہوتی ہے، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صرف ہم آکسیجن کو کھانے والے بندر نہیں ہیں جو ہم چل رہے ہیں اور زندگی رہ رہے ہیں، ہمیں انسانیت ہمارا مذہب سکھاتا ہے۔ یہ مذہب ہی ہے جو ہمیں انسانی ویلیوز سکھاتا ہے، انسان بننے کی پوری ہمیں حیثیت دیتا ہے۔ اور زندگی کا مقصد اب اس کویسچن کی طرف آ جائیں جو پہلے کیا تھا کہ زندگی کا مقصد کیا ہے۔ اکثر بندوں نے اپنے سارے ٹائم میں، اپنی ہسٹری میں یہ کویسچن کیا، اپنے سے ہر مذہب میں یہ کویسچن ہے کہ اللہ نے انسان کو کیوں بنایا ہے، مقصد کیا ہے۔ بہت بندوں کی اپنی اپنی تھیوریز ہیں، بہت مذاہب کے اپنے اپنے اس پہ ویوز ہیں، لیکن اللہ نے ہمیں قرآن میں بتایا کہ انسان کو کیوں بنایا ہے۔ اللہ نے کہا کہ ہم نے صرف انسان کو اس لیے بنایا ہے تاکہ وہ میری عبادت کر سکے، اور اس عبادت کرنے کا طریقہ بھی اللہ نے ہمیں اسلام میں سکھایا ہے، ہمیں قرآن میں سکھایا ہے۔ لیکن اگر ہم اس پہ دیکھیں کہ ایک خالق کی ہم کس طرح سے اس کی صحیح طرح سے اس کی تعریف کر سکتے ہیں، ایک مصور کی تعریف سب سے طرح صحیح کس طرح کر سکتے ہیں؟ جب آپ اس کی بنائی ہوئی کسی پینٹنگ کی تعریف کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں واہ بہت اچھا ہے، تو اس طرح مصور کو بہت اچھا لگتا ہے۔ اس طرح کسی اور بندے نے کسی کو بہت اچھا رائٹر ہے تو اس کی پڑھی ہوئی چیز کی آپ تعریف کریں تو اس کو پتا ہے کہ بہت اچھا رائٹر ہے۔ اس طرح سے صحیح معنوں میں ہم اللہ کی تعریف اس طرح یہ کر سکتے ہیں جب تک اس کی جو بنائی ہوئی چیزیں ہیں، اس کی جو کائناتیں بنائی ہیں، اس نے سورج چاند ستارے ساری چیزیں جو بنائی ہیں، جب تک ہم ان کو اسٹڈی نہیں کریں گے، ان پہ غور و فکر نہیں کریں گے، تب تک ہم اس کی طرح صحیح طرح تعریف نہیں کر سکتے، نہ جان سکتے ہیں کہ اس کی حیثیت کیا ہے، وہ کیا چیز ہے۔ کیونکہ کسی بھی چیز کو جاننے پڑھنے سے پہلے آپ نے جو اس نے کام کیا ہوتا ہے، اس نے جس نے بنائی ہوتی ہیں، جب تک آپ ان کو اسٹڈی نہیں کرتے آپ کو صحیح طرح اس کی یعنی تعریف نہیں کر سکتے۔ اور یہی طریقہ انسان کے بنانے کا مقصد یہی تھا۔ اور اللہ نے قرآن میں یہ بھی کہا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور آپس میں تفرقے نہ ڈالو۔ ساتھ اللہ نے یہ کہا کہ زندگی کو انسان کے بنانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ وہ صرف میری عبادت کرے۔ اگر ان دونوں آیتوں کو، ان دونوں ویوز کو ملائیں تو کیا اس سے پتہ چلتا ہے کہ پھر اس کے ساتھ اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ علم حاصل کرو۔ اور علم کی ڈیفینیشن صرف یہ نہیں ہے کہ میں نے سائنس پڑھ لی یا میں نے صرف قرآن پڑھ لیا یہ علم ہو گیا۔ علم کی ڈیفینیشن بہت بڑی ہے، علم میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں۔ علم میں کائنات کا علم بھی آتا ہے، علم میں سائنس کا علم بھی آتا ہے، علم میں اخلاقیات کا علم بھی آتا ہے، اور بہت سارے اور بھی علم آتے ہیں۔ تو اس میں
اگر ان سب چیزوں کو ہم آپس میں آیتوں کو ملائیں تو تب ہم صحیح طرح سے ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ زندگی کا مقصد کیا ہے. زندگی کا مقصد ہے صرف اللہ کی عبادت کرنا, اور زندگی کا مقصد ہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں پہ غور و فکر کرنا اور علم حاصل کرنا, سائنس کا علم حاصل کرنا, مذہب کا علم حاصل کرنا, اور یہ سب اس میں ہی اپنی زندگی کو وقف کرنا, نہ کہ فضول باتوں میں اپنا ٹائم ضائع کرنا, نہ کہ فضول باتوں میں اپنی زندگی ضائع کرنا. کیونکہ آخرت میں جو کام آئے گا وہ یہ آئے گا جس نے زیادہ فکر کیا. کیونکہ یہ ایسے ہی تو نہیں کہا گیا کہ ایک فکر کرنے کے فقیر کی ایک رات کی جو سوچ کی ہوتی ہے وہ ایک مجاہد کی تلوار سے زیادہ, قلم جو ہوتا ہے ایک رائٹر کا قلم جو ہے مجاہد کی تلوار سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے. اور 1000 راتوں کی بندہ عبادت کرتا رہے, ایک رات کی سوچ جو ہے نا وہ 1000 راتوں کی عبادت سے بہتر ہے. سوچ کی اہمیت میں اسلام کو ہمیشہ سے اجاگر کیا ہے کہ سوچیں ہیں. اگر ہم 9ویں صدی اور 10ویں صدی کے مسلمان سائنٹسٹ کی مثال لیں, انہوں نے غور و فکر کیا, انہوں نے اپنا بیس جو تھا وہ قرآن کو بنایا تھا, انہوں نے قرآن کی آیتوں کو بنایا تھا, انہوں نے علیہ وسلم کی حدیث کو بنایا تھا کہ علم حاصل کرتا ہے تاکہ اگر تمہیں چین بھی جانا پڑے تب بھی تم علم حاصل کرو. اور ان سب چیزوں کو ہم کریں تو سب سے اہمیت ہمیں یہ لگتی ہے کہ انسان کی اہمیت جو ہے وہ اس کے مذہب سے ہی ہے. علامہ اقبال نے بھی خوب فرمایا تھا, قوم مذہب سے ہے, مذہب جو نہیں تم بھی نہیں, جذبہ باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں. اس بات کو اگر ہم کریں تو پھر یہی لگتا ہے کہ مذہب جو ہے وہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے, اور اگر اس کو ہم نے چھوڑ دیا تو ہم اپنا سارا مقام کھو بیٹھیں گے, کیونکہ سائنس تو پہلے کہہ رہی ہے ہم بندر ہیں, ہم کچھ بھی نہیں ہیں. مذہب یہ جو ہمیں اہمیت دیتا ہے, اور ہمیں اپنے مذہب کو تھامے رکھنا چاہیے, اللہ کی رسی کو مستقل تھامے رکھنا.